میرے ننیحال میں بچوں کے رشتے بہت چھوٹی عمر میں کر دینے کا رواج تھا۔ میری دادی پڑھی لکھی تھی، لیکن میرے دادا نے ہمیشہ اپنی مرضی چلائی اور دادی ہمیشہ کرتی رہی، لیکن دادا اپنے نام کے ایک تھے، وہ کبھی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ماضی کے جھروکوں میں نظر دوڑاؤں تو پھپھو کا معصوم چہرہ میری آنکھوں کو آنسوں سے دھندلا دیتا ہے۔ میری بڑی پھپھو کی عمر ان دنوں 7 برس تھی۔ میرے چچا پھپھی سے چھوٹے تھے۔ میرے دادا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ان فرسودہ رسم و روایت کے سخت پابند تھے، جس کا دادی کو بہت صدمہ تھا۔ اکثر ان کی دادا سے سخت ناراضگی ہو جاتی تھی، مگر وہ ان کی باتوں کو خاص اہمیت نہیں دیتے تھے۔ خاندان کے ایک گھرانے سے میری بڑی پھپھو کے لیے رشتہ آیا۔ پھپھا 17 سال کے تھے جبکہ پھپھی ابھی 7 سال کی تھی کہ ان کی شادی کر دی گئی۔ یہاں عمروں کا تفاوت کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ دادی کے چیخنے چلانے کا کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بھائی چھوٹے تھے۔ دادی نے ننیحال والوں سے مدد چاہی تو دادا ناراض ہو گئے۔ انہوں نے طلاق کی دھمکی دے دی۔ دادی کو اس بات کا بہت صدمہ تھا۔ وہ چرپائی سے لگ گئی۔ بہت روشن خیال تھی، لیکن اس اچٹ خاندان میں پھنس گئی تھی، مگر ان کی کسی نے پرواہ نہ کی۔ بیٹے ذرا بڑے ہوئے، انہوں نے ماں کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بڑی پھپھو بھی دادی سے ملنے نہ آتی تھی۔ ابو اور تایا بڑے ہو گئے تھے تو دادی نے اس واقعے کو دل سے بھلا دیا۔ میری دوسری پھپھو سب سے چھوٹی اور بہت خوبصورت تھی۔ ابو اور تایا کی شادی ہو گئی۔ وہ دونوں ان رسموں کو صرف اس حد تک ناپسند کرتے تھے کہ لڑکیوں کی شادی چھوٹی عمر میں کرنے کے قائل نہ تھے۔ انہیں اس بات کا بھی دکھ تھا کہ ان کی بہن کی چھوٹی عمر میں شادی کر دی گئی۔ میری چھوٹی پھپھو ذہین تھی، اس لیے بھائیوں نے انہیں پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ یوں تو ہمارے خاندان کی سبھی لڑکیاں خوبصورت تھی، مگر پھپھو ان سب میں نمبر لے گئی تھی۔ ان کا نام گلزار تھا۔ وہ واقعی گل کی طرح نرم و نازک تھی۔ بچپن سے ہی لوگ ان کے حسن کی تعریف کرتے تھے۔ قدرت نے انہیں بہت اچھی عادات سے نوازا تھا۔ ایسا مکمل حسن کم ہی دیکھنے کو ملتا تھا۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ بھائی ان کی ہر خواہش کا احترام کرتے تھے۔ تائی بہت اچھی تھی۔ انہوں نے گلزار پھپھو کو بڑے پیار سے اپنے ساتھ رکھا۔ جب خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانا برا خیال کیا جاتا تھا، اس وقت انہوں نے گل کو تعلیم دلوائی۔ 5ویں میں گل نے پورے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد بھائیوں نے انہیں پردے میں بٹھا دیا۔ جب میں پیدا ہوئی تو گلزار پھپھو ان دنوں گھر میں ہوتی تھی۔ انہوں نے میرا نام مومنہ رکھا۔ وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی، ہر وقت اٹھائے رکھتی تھی۔ انہوں نے بالکل ماؤں کی طرح میری پرورش کی، کیونکہ میری پیدائش کے بعد امی جان اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ پھپھو نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا، ساتھ سلاتی، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی۔ میں بھی ان کے سوا کسی کے پاس نہ جاتی تھی۔ میری پھپھو نیک سیرت تھی۔ وہ بچپن سے ہی بہت عبادت گزار تھی۔ انہی کی بدولت ہمارے گھر میں رونق تھی، گویا برکتوں کا نزول ہوتا تھا۔ دشمن بھی ان کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ان کی عمر 16 سال ہونے کے باوجود ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ابو اور تایا نہیں چاہتے تھے، مگر چھوٹی پھپھی کا نکاح اپنے کزن کے ساتھ بچپن میں کر دیا گیا تھا۔ یوسف، جنہیں میں چچا کہتی تھی، وہ شہر میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ چچا یوسف خان بظاہر تعلیم یافتہ اور ایک سلجھے ہوئے انسان تسلیم کیے جاتے تھے، لیکن دادا جان کی طرح وہ بھی عورت کے دشمن تھے۔ ایک رات سب لوگ کہیں شادی میں گئے ہوئے تھے۔ شادی قریبی عزیزوں کی تھی۔ ابو خرابی طبیعت کی وجہ سے نہ جا سکے۔ پھپھو ابو سے بہت پیار کرتی تھی، انہوں نے بھی جانے سے انکار کر دیا۔ پھپھو کی وجہ سے میں بھی نہ گئی۔ ابو کو اچانک رات کو تیز بخار ہو گیا، وہ بھی سدھ ہو گئے۔ پھپھو کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ ہمارے گھر کے ساتھ انہی دنوں ایک ڈاکٹر آ بیٹھا تھا، اس کی فیملی بھی ساتھ تھی۔ ایک نوجوان لڑکی کا یوں رات کو نکلنا معیوب سمجھا جاتا تھا، مگر پھپھو سے ابو کی حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ بغیر سوچے سمجھے مجھے ساتھ لے کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر کا گھر اگلی گلی میں تھا۔ وہ بھاگتے ہوئی ڈاکٹر کے دروازے تک گئی۔ رات کے 2 بجے تھے، سردیوں کی راتیں تھی، لحاف سے اٹھنا بہت مشکل تھا۔ انہوں نے دروازہ بجایا۔ ڈاکٹر حبیب نے ہی دروازہ کھولا۔ پھپھو گل کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے بامشکل کہا، میرا بھائی بیمار ہے، جلدی سے آپ چلیے ڈاکٹر صاحب، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ وہ حیران تھا کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی رات کو اکیلی آ گئی، جبکہ زمانہ بھی خراب ہے، کوئی چال ہی نہ ہو۔ پھپھو نے جب تایا جان کا نام لیا تو وہ آگے۔ ڈاکٹر کافی دیر بیٹھا رہا۔ ادھر پھپھو بھائی کی پریشانی میں لگی تھی۔ وہ یہ بھی نہ جان سکی کہ کب چپکے سے ڈاکٹر کے دل کی گہری وادی میں اتر گئی۔ وہ بہت اچھا آدمی تھا
ابو کو کافی دیر بعد ہوش آیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ بخار نے دماغ پر اثر کیا تھا۔ اگر بروقت طبی امداد نہ ملتی تو خدا نہ خواستہ اگلے جہان جانے کا اندیشہ تھا۔ اس نے بخار اتر جانے کے بعد ابو کو سکون کی دوا دی اور چلا گیا۔ گل انہیں چھوڑنے دروازے تک گئی۔ ڈاکٹر نے موقع غنیمت جانا اور کہہ دیا کہ میں نے آج تک آپ جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ آپ غالباً وہی ہیں جس کا میں نے آج تک انتظار کیا ہے۔ میں آپ کے بزرگوں سے شادی کے سلسلے میں بات کروں گا۔ آپ کے جواب کا انتظار ہے۔ اس کے خیالوں کی یلغار سے پھپھو بھی خود کو نہ بچا سکی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یوسف خان کی منقوہاں ہے، وہ کسی بھی وقت انہیں لینے آ سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی محبت کی پٹی ان کی آنکھوں پر ایسی بندھی کہ سب کچھ فراموش کر کے اس خار راستے پر قدم رکھ دیا، حالانکہ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ اس جرم محبت کی سزا بہت کڑی ملے گی۔ ان حویلیوں میں ایسی لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ محبت نے گل کو بھی بے بس کر دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے پیار کی پائل پاؤں میں باندھ لی، جس کی جھنکار وہ چھپانا چاہتی تھی مگر نہ چھپا سکتی تھی۔ بہت تھم تھم کر قدم اٹھاتی رہی، مگر اس کی پیار کی جھنکار نے لوگوں کو خبردار کر دیا۔ یہ اظہار گل نے تو نہیں کیا، مگر ڈاکٹر حبیب کو جب آئیڈیل ملا تو انہوں نے انتظار نہ کیا۔ میری عمر ان دنوں 7 سال تھی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر مجھے راستے میں ڈاکٹر صاحب مل گئے۔ انہوں نے بڑے پیار سے مجھے روکا، اپنے ساتھ لے گئے، ٹافیاں لے کر دی۔ وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ انہوں نے آتے ہوئے مجھے ایک خط دیا کہ یہ خط اپنی گل کو دے دینا اور کسی کو نہ بتانا، ورنہ گھر والے تمہاری پھپھو کو گولی مار دیں گے۔ ان کا یہ نفسیاتی حربہ کارگر ثابت ہوا۔ میں واقعی اس بات سے ڈر گئی۔ گھر آئی، پھپھو تائی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ جب مجھے اس طرح خاموش دیکھا تو پھپھو میرے پیچھے آ گئی۔ میں نے خط دیتے ہوئے ساری تفصیل بتائی۔ انہوں نے جلدی سے خط لیا اور چلی گئی۔ اسی شام انہوں نے مجھے جواب لکھ کر دیا۔ میں نے انتہائی رازداری سے ڈاکٹر صاحب تک پہنچا دیا۔ نہیں جانتی تھی کہ خط میں کیا لکھا تھا، مگر خط پڑھ کر ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ خوش ہوئے۔ میں خوشی خوشی گھر آئی۔ پتہ نہیں پھپھو نے کیا لکھا تھا کہ اگلے دن حبیب کی والدہ اور بہن رشتہ مانگنے آ گئی۔ ان کے والد صاحب بھی ملے۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ تایا جان بار بار یہ کہتے تھے کہ آج تک کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ ہمارے گھر رشتہ بھیجے۔ سارا زمانہ جانتا ہے کہ ہم لڑکیاں اپنے خاندان میں بیاتے ہیں۔ ڈاکٹر حبیب کا تعلق ایک پڑھی لکھی فیملی سے تھا۔ لڑکی لڑکے کی پسند کو وہ لوگ معیوب نہیں سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے تایا جان سے یہ بھی بات کہہ دی کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو رشتہ کرنے میں کیا برائی ہے، اور یہی کہنا قیامت ہو گیا۔ یہ تو سب کو معلوم ہی تھا کہ گل کی ڈاکٹر سے ایک اتفاقیہ ملاقات ہو چکی ہے۔ افسانہ گھڑنے کے لیے سماج کو بنیاد مل گئی، جس پر انہوں نے ان دونوں کے بیچ ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی۔ تایا اور ابو بندوق لے کر اسے مارنے کے لیے دوڑے۔ یہ تو عورتوں نے بچ بچاؤ کرا لیا، ورنہ پتہ نہیں اس دن کیا ہو جاتا۔ پھپھو کا خیال تھا کہ وہ حسب دستور اپنی ضد منوانے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ ان کو اپنے بھائیوں کے لاڈ پیار کا بڑا مان تھا، مگر ان کے سارے مان ٹوٹ گئے۔ ابو جن کی زندگی بچانے کی خاطر رات کو وہ گھر سے نکل کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو زور زور سے رونے لگی۔ میں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نے تو آپ کو نہیں بتایا، پھر آپ کیوں مار رہے ہیں پھپھو کو؟ ابو کا ماتھا ٹھنک گیا کہ کوئی اور بات بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی۔ میں نے سب کچھ بتا دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح وہ پھپھو کو نہیں ماریں گے۔ میرا خیال غلط نکلا۔ میرے اس انکشاف نے گھر میں کشیدگی بڑھا دی۔ سب میری پاکیزہ اور نیک سیرت پھپھو سے نفرت کرنے لگے۔ حبیب کا تعلق ایک بہت بڑی فیملی سے تھا۔ وہ شہر کے بہت مشہور ڈاکٹر تھے، اس لیے تایا اور ابو کے ظلم سے بچ کے، ورنہ وہ انہیں یقیناً قتل کر دیتے۔ میں نے اپنے باپ کو غصے میں پہلی بار دیکھا تھا۔ ان کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ ادھر پھپھو نے بھی اپنی ضد سے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان پر ہر طرح سے دباؤ ڈالا گیا، مگر وہ اپنے عزم سے نہ ہٹی۔ انہوں نے اپنی بات سے انکار پر خودکشی کی کوشش بھی کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ جب ڈاکٹر حبیب کو علم ہوا تو انہوں نے کہا، میں آپ لوگوں پر مقدمہ کر دوں گا، آپ نے اسے زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ ان کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ چچا اور ابو ان کے بارے میں غور کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب اس بات کا علم یوسف خان کو ہوا تو وہ کسی بھرے ہوئے شیر کی طرح ہم پر چڑھ دوڑا۔ حالانکہ تایا نے اپنی تائید کے لیے انہیں شہر سے بلوایا تھا، مگر وہ تو ان کا ہی دشمن ہو گیا۔
کہ آپ لوگ لڑکی کی حفاظت ٹھیک طرح نہیں کر سکتے۔ آخر اس شخص کو گھر میں داخلے کی اجازت کیوں اور کیسے ملی؟ ابو اور خاندان کے کچھ بزرگوں کے سمجھانے پر اس نے پھپھو کو طلاق دے دی، کیونکہ ابو نے اسے میرا رشتہ دینا منظور کر لیا تھا۔ یہ بات راز میں تھی، مجھے اور پھپھو کو بھی اس بات کا پتہ نہ چلا کہ کیا ہوا ہے، یوسف خان کس طرح راضی ہوا ہے۔ وہ دل سے راضی نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ جوالا مکھی بن کر دہک رہی تھی۔ یوسف خان سے طلاق کے بعد پھپھو کی شادی اس شرط پر ڈاکٹر حبیب سے کر دی کہ اس گھر سے کوئی تعلق نہ ہوگا، وہ بھائیوں کو اپنی شکل نہیں دکھائے گی۔ پھپھو نے سب کچھ منظور کر لیا، لیکن ڈاکٹر کا ساتھ چھوڑنے پر رضامند نہ ہوئی۔ اس طرح انہوں نے پورے خاندان کی قربانی دے کر اپنی محبت پا لی۔ بظاہر بات ختم ہو گئی، مگر یوسف کے دل میں بات ابھی تک نہیں نکلی تھی، وہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ابو اور تایا ابو 2 دن کے لیے شہر گئے۔ گھر میں صرف عورتیں تھیں۔ پھپھو بھی ہمارے گھر آئی۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، مگر انہیں میری یاد بہت ستاتی تھی۔ وہ امی کو بڑی مشکل سے راضی کر کے مجھے اپنے گھر لے گئی۔ اس دن وہ گھر پر اکیلی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کل تک وہ مجھے واپس چھوڑ جائیں گی۔ انہوں نے مجھے بہت پیار کیا۔ یہ میری پھپھو کی زندگی کی آخری رات تھی۔ رات کو 10 بجے کے قریب یوسف دیوار پھلانگ کر اندر آ گیا اور ان پر چاقو کے پیدر پہ وار کر کے چلا گیا۔ میں پھپھو کو دیکھ کر روتی رہی۔ خون سے مجھے وحشت ہونے لگی۔ مجھے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل رہا تھا۔ بند کمرے میں روشن دان سے باہر نکلنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ ایک کھڑکی دکھائی دی، تبھی میں اس کو کھول کر نکل بھاگی تھی۔ مجھے پولیس والوں کو بیان دینا پڑا۔ جو دیکھا تھا منو عین بتا دیا۔ انہوں نے یوسف کو دھر لیا۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ پھپھو کے بدلے یوسف خان سے میرا نکاح ہو چکا تھا۔ اس بنا پر تایا نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی۔ دوسرے وہ ان کے جذبات کا بھی ترجمان تھا، اسی لیے وہ اسے سزائے موت سے بچانا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر حبیب نے مجرم کو سزا دلوانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا دیا۔ آخرکار یوسف کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ رواجوں کے دیو نے نہ جانے کتنے گھر اجاڑ دیے۔ ڈاکٹر حبیب نے آج تک شادی نہیں کی۔ وہ غیر ملک چلے گئے۔ مجھ پر 9 عمری میں بیوگی کا دھبا لگ گیا ہے۔ یہ ظلم پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا۔